فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی یا پہلے 4 سنتیں پڑھ کر پھر 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی، اور ان 4 سنتوں کی نیت کیا کرنی ہوگی؟ دیکھیں نیت تو یہی ہے دل میں کہ 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں ظہر کی، بس یہ نیت کافی ہے جو کہ ہوتی ہی ہے دل میں عام طور پہ۔ باقی پہلے 4 سنت پڑھنی ہے یا پہلے 2 تو کسی بھی طرح پڑھ لیں صحیح ہے، چاہیں تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیں پھر 2 پڑھیں، چاہیں تو پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھیں تاکہ ترتیب جو 2 سنتوں کی ترتیب ہے وہ ساقط نہ ہو، یعنی وہ خراب نہ ہو، کیونکہ اب پہلی 4 سنتیں تو آپ نے ڈیلے کر ہی دی ہیں نا، تو اب وہ 2 سنتوں کو تو ڈیلے نہ کریں، 2 سنتیں پہلے پڑھ لیں بہتر ہے، اور پھر 4 سنتیں پڑھ لیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنت اگر کسی کی رہ جائے تو وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہی رہتی ہیں، وہ ظہر کے بعد پھر پڑھنی پڑیں گی۔ عبد المعید صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں میں آن لائن اسٹور پر گھڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو میں ہول سیل سے وہ واچ خریدتا ہوں اور کسٹمر کو ڈیلیور خود کرتا ہوں، پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں تو صحیح طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں جب کسٹمر آرڈر کیا کریں نا تو آپ کسٹمر کو ڈن نہ کیا کریں، آپ کسٹمر کو کہیں میں تمہیں یہ چیز بیچوں گا، یہ نہ کہیں کہ میں نے بیچ دی، بلکہ کہیں میں یہ تمہیں لا کے دوں گا، میں تمہیں بیچوں گا یہ۔ اس کے بعد پھر جب آپ مارکیٹ سے خریدیں وہ، پھر کسٹمر سے دوبارہ کہیں، فوراً ڈیلیوری نہ کریں، بلکہ کسٹمر کو دوبارہ آفر کریں بھائی یہ چیز ہے اب آپ بتاؤ اتنے کی خریدتے ہو یا نہیں خریدتے، خریدتے ہو تو میں پہنچا رہا ہوں، نہیں خریدتے تو بتا دو، تو نئے سرے سے دوبارہ اس سے بیع و شراء کا معاملہ کریں، کیونکہ جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے شرعاً آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچنے کا وعدہ کرنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہے، تو آپ نئے سرے سے اس کو بیچیں جا کے دوبارہ سے، تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی لے آؤ گھر پہ، تو آپ لے جائیں اس کو پھر بیچ دیں، دے دیں اس کو، اس طرح سے یہ جائز ہو جائے گا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی؟ اچھا بھائی، اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر نماز پڑھ لی اور بعد میں جب موبائل میں صحیح سے دیکھا تو پتہ چلا کہ غلط رخ پر نماز پڑھ لی ہو تو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں جی، وہ نماز لوٹانی پڑے گی، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ رخ 45 ڈگری تک تھا، یعنی مثال کے طور پر قبلہ اصل میں ادھر تھا یوں اور آپ نے یوں پڑھ لی تو یہ 45 ڈگری ہے، تو 45 ڈگری تک بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے جب بعد میں دیکھا کہ جو صحیح قبلہ تھا وہ 45 ڈگری سے بھی دور تھا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا بھائی، آمنہ صاحبہ لاہور سے، میں آن لائن ویب سائٹ پر پروڈکٹس بیچتی ہوں، ویب سائٹ کا اکاؤنٹ میں نے حرام پیسوں سے خریدا تھا لیکن اس پر پروڈکٹس حلال پیسوں کی لگائی تھیں، تو میری اس سے ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اگر حرام ہوگی تو اس کمائی کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے ناجائز کام کیا کہ حرام پیسوں سے اکاؤنٹ خریدا آپ نے، یہ تو ناجائز کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی
کیونکہ آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو پروڈکٹ خریدتی ہیں وہ حلال پیسوں سے یا حرام پیسوں سے. کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اکاؤنٹ کے نہیں مل رہے پیسے، آپ کو پیسے جو مل رہے ہیں وہ پروڈکٹ کو بیچنے کے مل رہے ہیں. تو پروڈکٹ اگر حلال ہے یا حلال پیسوں سے خریدی گئی ہے تو اس کی آمدن بھی حلال ہے. پروڈکٹ حرام ہے، جیسے شراب بیچ رہی ہیں آپ، تو اس کی آمدن بھی حرام. یا پروڈکٹ تو حلال ہے لیکن وہ خریدی آپ نے حرام پیسوں سے ہے. مثال کے طور پر آپ نے کھجوریں خریدی ہیں، ہے وہ حلال چیز لیکن حرام پیسوں سے خریدی ہیں، تو اس کھجور کی آمدن حرام ہے آپ کے لیے. تو اس لیے پروڈکٹ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ حلال پیسوں سے بنایا یا حرام پیسوں سے. آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہی ہیں وہ آپ نے حلال پیسوں سے خریدی یا حرام پیسوں سے. اس کی مثال ہے جیسے آپ نے کوئی دکان پہ قبضہ کیا اور پھر آپ نے اس پہ موبائل بیچا، تو وہ قبضہ بھی حرام ہے، اس میں آپ کا رہنا بھی حرام ہے. لیکن موبائل کی جو قیمت ملے گی، چونکہ موبائل چوری کا نہیں ہے، تو موبائل کے جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو حلال ہوں گے. اب موبائل ہی چوری کا ہو پھر اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے بیچیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کی آمدن حلال ہے. البتہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں حرام پیسوں سے خریدا تھا تو اس کو اس گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ استغفار بھی کریں، اور جتنے پیسے آپ نے اکاؤنٹ میں لگائے تھے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر کہ وہ حرام پیسے میں نے کسی غریب فقیر کو یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں ایک جرمانے کے طور پر کہ بھئی وہ تاکہ میرے جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ حلال ہو جائے. تو اب توبہ استغفار بھی کریں اور اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں تو وہ اکاؤنٹ بھی پھر حلال پیسوں ہی کا کہلائے گا. مرسلین شاہ انڈیا سے: مجھے ہمیشہ ایک سپنا آتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں ناپاک ہوں. یہ تقریباً 1 سال سے ہو رہا ہے. اس سپنے کو آنے دیں. سپنا آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آنے دیں. جتنا اس کو سوچیں گے تو یہ سپنے اور زیادہ آئیں گے، بلکہ یہ بڑھیں گے، پھر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ. اس لیے آنے دیں، آنے سے کچھ بھی کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے: میرا ایک دوست ہے، وہ مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیا ایسے میں مجھے اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یا اس سے دوری اختیار کر لی جائے؟ آپ کو دوست سے کتنی دوستی ہے، کن بیسس پر ہے، وہ تو آپ جانیں. تو دوستی ختم کرنا یا نہ کرنے کا مشورہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ کو اگر اس دوست سے دوستی کی وجہ سے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے پھر ختم کر دینی چاہیے. دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جاری رکھیں. البتہ وہابیوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، نماز کوئی بھی شخص توحید پرست ہو اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مانتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، چاہے عمل میں وہ خراب ہی کیوں نہ ہو. تو اور کوئی بھی شخص جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا منکر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کوئی شرک کر رہا ہے، واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرتا، صاف لفظوں میں کہتا ہے بھائی نبی یہیں سے ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اسباب سے ہٹ کے بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر مشرک ہے. چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہی ہوگا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو ہر مسلم مومن موحد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. البتہ اپنے اختیار سے امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے. نماز ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اپنے اختیار سے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے. ارشل خان بھوپال سے: صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ساری کاپیاں جلا ڈالی تھیں، تو پھر ہمارے پاس قرآن موجود کیسے ہے؟ آپ نے آدھی بات کہی ہے، آپ پوری نہیں کی. صحیح بخاری ہی میں الفاظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن صحابہ کرام لکھتے تو ہر ایک کے پاس اپنا ایک مجموعہ تھا، چمڑوں میں، ہڈیوں پہ، کاغذ پہ، کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو اس دور کا کاغذ تھا تو وہ لکھا کرتے تھے اور جمع کرتے تھے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن ترتیب ہر ایک کے پاس اپنی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب تو آپ نے بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی ترتیب میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو مسودہ تھا اس میں یہ ممکن ہے کہ سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء بعد میں ہو، سورہ آل عمران بعد میں ہو، سورہ نساء پہلے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسودہ تھا، جو مصحف تھا، اس میں آپ نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے بھئی اس کو کتاب کی شکل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس یاد ہوتی ہے.
تو لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان نے مشورہ دیا کہ بھئی اس طرح جب امت پھیلے گی تو وہ دیکھے گی ان کے پاس قرآن الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، ان کے پاس الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے، تو امت میں جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے حکومتی سطح پہ ایک ترتیب پہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جو بھی قرآن کے عالم تھے، حافظ تھے، ان کو جمع کیا اور سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس ترتیب سے جو ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب سے قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا۔ اس پہ سب صحابہ جمع ہو گئے، سب نے اس کو درست مانا، اجماع ہو گیا اس کے اوپر۔ پھر جو باقی جو لوگوں کے پاس جمع تھے دوسری ترتیبوں سے، وہ بھی ٹھیک تھی، ان کو جلا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے بعد میں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے حضرت عثمان نے یہ کام، یہ قرآن کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے ایک نسخہ اپنے پاس رکھا، ایک دمشق میں بھیجا، مختلف ملکوں میں بھیجا، پھر اسی کی لوگوں نے کاپیاں بنائیں اور آج ہمارے پاس وہی چلا آتا ہے۔ تو کسی بھی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع کیے قرآن پہ اعتراض نہیں ہوا کہ نہیں یہ تو آپ نے قرآن بدل دیا، سارے صحابہ نے مانا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ بعض صحابہ نے کہا ہم نے جو اپنی ترتیب سے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیں گے آپ کو، تو وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت عثمان کے حوالے نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان کے مصحف کو بھی انہوں نے درست مانا، تو تاکہ ایک ترتیب جو ہے نا وہ ترتیب میں خلل نہ ہو۔ تو وہ آج ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوتا، کسی کے پاس سورہ آل عمران بعد میں ہوتی، سورہ نساء پہلے ہوتی، تو وہ پھر کہتے تمہارا قرآن الگ ہے، میرا قرآن الگ ہے، اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔